غم حیات سے کشتی نکال لیتا ہوں، رضا کے نام سے خود کو سنبھال لیتا ہوں۔ کسی امیر کے آگے زبان کیوں کھولوں، میں اپنے بچے تبرک سے پال لیتا ہوں۔ کسی امیر کے آگے زبان کیوں کھولوں، میں اپنے بچے تبرک سے پال لیتا ہوں۔ آئیے حضرات، وقت بہت کم ہے اور میں جانتا ہوں 5-7 منٹ میں کوئی تقریر ہو نہیں پاتی ہے، لیکن اگر ذات بولنے والی ہو تو اس کے لیے یہ وقت بہت ہوتا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ فاضل بغداد خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الشاہ مفتی انیس عالم صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں۔ جو نعت نبی سننے کو تیار نہیں ہے، اے دوستو، وہ صاحب کردار نہیں ہے۔ اشرف علی کی قبر کا یہ حال ہے جناب، الو بھی وہاں رہنے کو تیار نہیں ہے۔ سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، بہت سے خطابات آپ نے سماعت کیے اور میرے بعد بھی آپ کو بہت سی عمدہ علمی تحقیقی بیانات سننے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شیر قلبی، شیر قلبی، شیر قلبی، علماء اہل سنت، بستی بستی قریہ قریہ، جانشین تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ آپ حضرات اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں، وقت بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ آج کے زمانے میں ایک عام بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بات کہیے، دوسروں کی بات کہنے سے یا دوسروں کے بارے میں کچھ کہنے سے کیا فائدہ ہے۔ عام طور پہ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اس کو نئے ذہن کے علماء بھی سمجھنے لگتے ہیں اور وہ بھی اس کی وکالت کرنے لگتے ہیں کہ دوسروں کے ذکر کرنے سے کیا فائدہ، رد سے کیا ملے گا، آپ اپنی بات کہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اچھی بات کہنا یہ صرف مومن ہی کی خصوصیت نہیں ہے، بہت سی اچھی باتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں مسلمان ہی نہیں بلکہ یہود و نصارہ، کفار و مشرکین بھی کہا کرتے ہیں۔ مومن کی شان اور یہ پہچان ہے کہ مومن اچھائی کا حکم بھی دیتا ہے اور برائی سے روکتا بھی ہے۔ کسی آدمی کو یہ کہنا کہ آپ نماز پڑھیں یہ اچھی بات ہے، لیکن بے نمازی کو ٹوکنا یہ مومن کی شان ہے۔
दाढ़ी रखने की तबलीग करना अच्छी बात है, लेकिन दरमुंडे को मना करना कि दाढ़ी छिलाना नाजायज है, ये मसलक आला हजरत। आज के जमाने में बहुत से पीराने कराम, सादाते कराम, उलमा इस्लाम है, लोग तबलीग कर रहे हैं। एक तहरीक चल रही है कि किसी को कुछ ना कहो, जो जैसा कर रहे हैं उनको करने दो। एक बहुत अहम फितना जो आज के जमाने में हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब ने जिक्र किया, बहुत अदब व एहतराम के साथ, उसी अदब के साथ मैं भी कहता हूँ कि जहाँ बहुत सी चीजें फितने को दाखिल कर रही हैं जमात में, उसी में से एक फितना लफ्ज सैयद का है कि आज सैयद के नाम पे बहुत से डुप्लीकेट लोग दाखिल हो गए हैं। जो सुन्नी ही नहीं है वो सैयद कहाँ हो सकता है? जो हजरत अबू बकर की तौहीन करे, जो हजरत उमर को बुरा कहे, जो हजरत उस्मान को गालियां दे, जो हजरत अमीर मुआविया को गालियां दे, उन पे तबर्रा पढ़े, वो मुसलमान, वो सैयद होना तो दूर की बात है, वो मुसलमान नहीं है, इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। हम सहाबा को मानते हैं इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के हैं, अहले बैत को मानते हैं इसलिए कि रसूलुल्लाह के कराबतदार हैं। बहुत से ऐसे नसबी रिश्तेदार थे जिसको रसूलुल्लाह ने न माना, बल्कि उनके खिलाफ कुरान ने कहा तब्बत यदा अबी लहब। कुरान कह रहा है नबी के चचा के बारे में, कुरान बरात का इजहार फरमा रहा है। वो अबू लहब ने नबी की जो तौहीन की, कुरान करीम ने अबू लहब के बारे में उसको वजूब का बयान किया और ये बता दिया कि रिश्ते की बुनियाद नसब के ऊपर नहीं है, सबसे पहले ईमान देखा जाएगा, अकीदा देखा जाएगा। वो और लोग होंगे जो सिलसिले की बात करते होंगे, वो और लोग होंगे जो खानदान की बात करते होंगे, वो और लोग होंगे जो मदरसे की बात करते होंगे, वो और लोग होंगे जो मतलब की बात करते होंगे। बरेली मतलब की बात नहीं करता है, बरेली मसलक की बात करता है, बरेली मकसद की बात करता है, बरेली नबी की बात करता है। वो और खानकाहें होंगी जो अपने बाप दादा की लड़ाई लड़ती होंगी। आला हजरत का खानदान वो है, बरेली का खानवादा वो है जो अपनी लड़ाई नहीं लड़ता है, मुस्तफा जाने रहमत की अजमत की लड़ाई लड़ता है। अबू बकर की अजमत पे हमला होता है, उनकी सदाकत पे हमला होता है। खानकाहें खामोश हैं, उलमा की ज़बानें गूंगे हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो बरेली इमाम अहमद रजा का खानवादा जिस तरह से कल मसलके हक की तर्जुमानी कर रहा था, आज भी कर रहा है। फितना चाहे अजमेर शरीफ से उठे, फितना चाहे कहीं और शरीफ से उठे, फितना चाहे मक्का मुकर्रमा से कोई काफिर उठाए, कोई यहूदी नसरानी उठाए, चाहे फलस्तीन से उठे, बरेली ने कभी इसकी परवाह नहीं की है कि फितना कहां से उठ रहा है। चाहे पाकिस्तान से उठे, चाहे हिंदुस्तान से उठे, इमाम अहमद रजा के मानने वालों ने कभी किसी के रिश्ते की परवाह नहीं किया है। इमाम अहमद रजा के मानने वालों ने ये कहा है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आज हमारे उलमा, खुताबा और खास तौर पे नोजामा और शुआरा, हमारा जलसा शुरू होता है। जानते हैं गड़बड़ी हमारी है कि हम लोग जलसे की शुरुआत करते हैं, नात के नाम पे हम क्या पढ़ते हैं हमें पता नहीं होता है, तकरीर के नाम पे हम क्या करते हैं उसमें कहीं नबी की बात नहीं आती है। हम हर जलसे में कोई पैदा हुआ तब, कोई मरा तब, किसी का निकाह हुआ तब, बस लड़ गई तब, हम कहाँ चले जाते हैं फौरन। हमें न मक्का जाने की जरूरत पड़ती है, न मदीना जाने की जरूरत पड़ती है। इस्लाम की तारीख में हमें कोई वाकया याद नहीं आता सिवाय करबला शरीफ के। बिला शुबहा याद रखो, करबला को कोई भूला नहीं सकता है, हमारे याद करने से करबला जिंदा नहीं है। करबला वालों ने इस्लाम को जिंदगी अता कर दी है, मुसलमानों को जिंदा कर दिया है। करबला के नाम पर अपनी तकरीर और निजामत नहीं चमकाना है, करबला हमारे अकीदे की जमानत पेश करता है। याद रखो कि हम अगर अपनी तकरीरों में अबू बकर के फजाइल बयान करें, उमर के फजाइल बयान करें, उस्मान गनी के फजाइल बयान करें, मौलाए कायनात के फजाइल बयान करें, खदीजतुल कुबरा के बारे में बताएं, बिलाल हबशी के बारे में बताएं, हजरत अबू सुफियान के बारे में बताएं, अमीर मुआविया के
بارے میں بتائیں تو ہماری عوام کم سے کم سمجھے تو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا مسلک کیا ہے۔ اڑتی پھرتی کرامتوں کے چکر میں نہ جانے ہم کہاں سے کہاں اپنی عوام کو پہنچائے جا رہے ہیں، اور نیٹ کے ذریعے ہمارے بزرگوں کا احسان ہے۔ بلا شبہ میں یہ کہتا ہوں کہ تاج الشریعہ اور اس گھرانے سے جو فتوے دیے جاتے ہیں وہ ظاہر کی بھی ضمانت لیتے ہیں اور باطن کی بھی ضمانت لیتے ہیں۔ تاج الشریعہ نے 2500 سال پہلے فتوا دیا کہ ٹی وی ویڈیو اور اس پہ اعتماد نہ کرو، یہ چیزیں کچھ فائدے ضرور ہیں لیکن اس میں نقصانات کتنے ہیں آج دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تک یہ پابندی تھی کہ ہمارے اسٹیج پہ کوئی درمنڈا نہیں آئے گا، ہمارے اسٹیج پہ صلح کلی نہیں آئے گا، وہابی نہیں آئے گا، دیوبندی نہیں آئے گا۔ موبائل پہ کیسے پابندی لگاؤ گے کہ یہ نعت پڑھنے والا وہابی ہے، دیوبندی ہے، صلح کلی ہے؟ تفسیر کون بیان کر رہا ہے؟ حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ تقریر کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت علی کا نام لے کر کے گمراہیت پھیلائی جا رہی ہے۔ مولائے کائنات کی شان، میں نے ہدایت بخشش کا مطالعہ کیا تو اعلیٰ حضرت کو دیکھا کہ جہاں حضرت علی کی تعریف کرتے ہیں تو وہاں رافضیوں کا رد ضرور کرتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ مجھ سے متعلق دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں اور ایک میری عداوت میں۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ وہابیت عداوت کی بنیاد پر مولا علی کی گمراہ ہو گئی اور رافضیت محبت کے نام پہ گمراہ ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ ابو بکر بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں کہا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ یہ چار باغ کون ہے؟ وہ لکھنؤ کا چار باغ اسٹیشن نہیں ہے، یہ چار باغ وہی ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہمارے علماء، ایک اور بات بتا دوں اور بس ختم کروں، آج اتحاد کی بہت بات ہو رہی ہے کہ متحد ہو جائیے، متحد ہو جائیے۔ ہم کہتے ہیں کہ جتنے رضوی ہیں، جتنے کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت، ہم مفتی اعظم کے اور تاج الشریعہ کے خلیفہ ہیں، شرم آتی ہے۔ ٹی وی گھر میں لگی ہوئی ہے، تمہاری بیٹیاں اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں، تم اپنے بچوں کو مدرسہ کھولے ہو غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، قوم کے پسماندہ لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم مفتی اعظم کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ شرم نہیں آتی ہے؟ تمہارے ہی جیسے خلیفاؤں نے اور مریدوں نے سنیت کو غرق کر دیا ہے، اس لیے کہ دنیا کسی اور خانقاہ کی طرف نہیں دیکھتی۔ لوگ جانتے ہیں کسی خانقاہ سے مرید ہو، لیکن زمانہ جانتا ہے کہ حق بولنے والی خانقاہ کا نام، اس لیے کہ یہ صرف خانقاہ نہیں ہے، خانقاہیں بہت ہی مرکز ہیں، مرکز میں سب ملا کرتے ہیں۔ خانقاہیں دریا ہیں، یہ سمندر ہیں، یہاں طریقت اور شریعت دونوں کی نہریں جاری ہوتی ہے۔ اس لیے سنو، میں کہتا ہوں ہم سب کو ملانے کی بات نہیں کرتے۔ دیکھا ہے 25-30 سال میں کہ جب ملانے کی کوشش ہوئی ایک نیا گروہ بن کر کے تیار ہو گیا۔ زیادہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، جو رضوی ہیں اور جو خالص رضوی ہیں کم سے کم وہی رضوی آپس میں متحد ہو جائے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو چھوڑ دیجئے، جو کم سے کم رضوی کہتے ہیں کہ ہم ہی پکے سنی ہیں، تو تم کیسے سنی ہو کہ تاج الشریعہ کا فتویٰ ہے کہ ٹی وی نہیں دیکھنا ہے، تمہارے موبائل پہ فوٹو دھڑا دھڑا آ رہے ہیں، تم مائک پہ نماز پڑھا رہے ہو، 2 انگل کی مسجد ہے، مائک پہ نماز پڑھا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں تاج الشریعہ زندہ باد۔ تمہارے نعرہ لگانے سے کیا بنتا بگڑتا ہے؟ تم نعرہ لگاتے رہ جاؤ گے، مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جا رہی ہیں، تم کہتے ہو کہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ جب مسجدوں میں امام کی جگہ پہ ایسے لوگ آ جائیں گے کہ جو مصلی امامت کو بیچ رہے ہیں، داڑھیوں کو بیچ رہے ہیں، خانقاہوں کو بیچ رہے ہیں، جبہ و دستار کو بیچا جا رہا ہے، دولت کے بدلے میں آپ اپنا دین بیچ رہے ہیں، لا حول ولا قوت۔ ہمیں ضرورت ہے شہدائیان مسلک اعلیٰ حضرت کو آج چاہیے کہ آپ متحد ہو کر کے، متفق ہو کر کے، وہ فتنہ جو پاکستان کی سرزمین سے اٹھا ہے، بہت سے نام کے سادات اور ایسے لوگ جو خانقاہوں میں پیدا ہو گئے ہیں، جن کو کسی قوال کے گھر پیدا ہونا چاہیے تھا، جن کو کسی آرکیسٹرا والے کے یہاں پیدا ہونا چاہیے تھا، جن کو فلم انڈسٹری میں پیدا ہونا چاہیے تھا، جن کو اداکار ہونا چاہیے تھا، وہ لوگ سجادہ
سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں. سجادہ نشین بننے میں لگتا کیا ہے؟ آخری عمر میں جا کر کے ایک جبہ لے لیجئے, ایک پگڑی باندھ لیجئے, پھر ناظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتانے کے لیے, ان کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے, وہ بتا دیں گے یا اولاد غوث اعظم ہے. ارے ان کے باپ کا بھی تو نام بتاؤ, ان کے دادا کا نام بتاؤ. نہ تمہیں معلوم ہے نہ تمہارے باپ کو معلوم ہے, لیکن تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ اولاد غوث اعظم ہے. اولاد غوث اعظم جو ہوگا وہ امیر معاویہ کی توہین نہیں کرے گا. جسے بے شک اپنا غلام زندہ باد زندہ باد. جسے رسول اللہ نے اپنا رشتہ دار بنایا ہے, وہ کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے کہ اس صحابی رسول کو برا کہہ رہا ہے. لا حول ولا قوت, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.